اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة. صدق اللہ العظیم. پچھلے درس میں بتایا تھا کہ مرد چاندی کے علاوہ اور کسی قسم کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. چاندی بھی 4.5 ماشے کی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اگر اس سے زیادہ ہوگی تو چاندی کی انگوٹھی بھی مرد کے لیے ناجائز ہے پہننا. اسی طرح جو عورت ہے، عورت سونا اور چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہے، چاہے جتنے ماشے کی بھی ہو. سونے اور چاندی کے علاوہ تانبے کی، لوہے کی یا پیتل کی یا سٹیل کی اور کسی کی چیز کی بنی ہوئی انگوٹھی نہ مرد پہن سکتا ہے اور نہ عورت پہن سکتی ہے. مرد کے لیے صرف چاندی کی اجازت ہے، وہ بھی 4.5 ماشے، اور عورت کے لیے سونا اور چاندی دونوں کی اجازت ہے، چاہے جتنے ماشے کی ہو. اس کے علاوہ اگر وہ انگوٹھی پہنتے ہیں لوہے کی یا تانبے کی یا پیتل کی تو اس سے نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. البتہ عورت کے جو زیورات ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہے، مفتیان کرام کا. بعض مفتیان کرام کہتے ہیں کہ عورت سونا اور چاندی کے علاوہ زیورات نہ پہنے، اور بعض مفتیان کرام یہی فرماتے ہیں کہ وہ پہن سکتی ہے. جیسے آج کل کے وہ زیورات آئے ہوئے ہیں نقلی، تو وہ پہن سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ زیور نہ پہنے جائیں، کیونکہ مفتیان کرام کے اس میں اختلاف ہے. اگر پہن لے گی تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کچھ حضرات، تو گناہ نہیں ہوگا، نماز بھی ہو جائے گی. کیونکہ جس مسئلے میں مفتیان کرام کا اختلاف ہو جائے تو اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے تصویر ہے، تصویر گھر میں ہو یا کمرے میں لگی ہوئی ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، حدیث میں آیا ہے. اور جس کمرے میں تصویر لگی ہو جاندار کی، چاہے انسانوں کی یا جانوروں کی کوئی بھی ہو، تو اس میں نماز بھی نہیں ہوتی. لیکن جو موبائل کے اندر تصویر ہوتی ہے اس میں مفتیان کرام کا اختلاف ہے. بعض مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یہ موبائل والی جو تصویر ہے یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی، یہ کہ ہوتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو تصویر کہتے ہیں کہ جس کا وجود ہو، اس کا وجود نہیں ہے. جیسے کاغذ پہ تصویر ہوتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے، اور موبائل کے اندر جو تصویر ہے اس کا اپنا وجود نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں مفتیان کرام کا اختلاف پیدا ہوا، اس وجہ سے اس مسئلے میں نرمی آ گئی ہے. اب کچھ حضرات ہیں وہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور تصویریں بھی ان کی نظر آتی ہیں، اور کچھ حضرات ان کے خلاف جو ہے سخت فتویٰ دیتے ہیں. تو اس میں کیونکہ نرمی پیدا ہو گئی ہے موبائل والی تصویر میں، اس لیے آپ کو اس میں علماء نظر آئیں گے. ایسے ہی جو عورت کے زیورات ہیں، انگوٹھے کے علاوہ دوسرے زیورات ہیں، ان میں مفتیان کرام کا اختلاف پیدا ہو گیا، اس لیے اس میں نرمی پیدا ہو گئی. اس لیے اگر کوئی عورت پہننا چاہتی ہے تو وہ پہن سکتی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے مجھے بت پرستی کی بو آ رہی ہے. تو اس نے اسی وقت وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی. دوسرے دن آیا تو اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہے. تو اس نے اسی وقت پھر وہ انگوٹھی اتاری اور وہ پھینک دی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کس چیز کی انگوٹھی پہن سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہو، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہو مرد کے لیے. البتہ اس کا بتایا تھا آپ کو کہ جو نگینہ ہے وہ نگینہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، پتھر کا یا اور کسی چیز کا، شیشے کا ہو سکتا ہے، تو وہ لگوا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ بطور مہر کا تھی. تو انگوٹھی کا جو اوپر نگینہ تھا اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے. کوئی خط ہوتا یا کوئی تحریر ہوتی لکھی ہوئی تو اس پہ مہر لگا دی. وہ ایک بطور مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انگوٹھی پہنے ہوئی تھی. تو آج کل کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی پہننا سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی، اور مہر مبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے. باقی انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق.